برکت کو لوز نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اگر اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر کو زمین پر دراز کروں گا, میں تیری زندگی کو بڑھا دوں گا, میں تجھے برکت بخشوں گا, اور میں تجھے اپنی رحمت کے دروازے تجھ پہ کھول دوں گا. اور لکھا ہے کہ جہاں تیرا قدم پڑے گا میں اس جگہ کو مقدس کر دوں گا, میں تیرے کھانے پر تیرے روٹی پر برکت بخشوں گا, اور میں تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا. کیونکہ خداوند نے ہمیں ماں باپ کی صورت میں بلیسنگ بخشی ہے, اور اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہم خدا کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں, خدا کے حکم کو مانتے ہیں. یہاں حکم کے ساتھ شرط درج ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا, عزت سے مراد کہ ان کا احترام کرے گا, ان کے حکم میں رہے گا, ان کی بات کو سنے گا, تو پھر میں تجھے برکت دوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید چرچ میں جانے سے برکت مل جاتی ہے, شاید ہدیہ دینے سے برکت مل جاتی ہے, شاید ہمیں خدا کی حضوری میں لمبی لمبی دعائیں کرنے سے برکت مل جاتی ہے, شاید میں چلے کروں تو مجھے برکت مل جائے. لیکن خدا اس طرح برکتیں نہیں دیتا. لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اگر ہم خدا کے اس حکم کو مانتے ہیں, اور آج خاص دن جو ماؤں کا ہے, اگر آپ ماؤں کو دیکھیں تو ان کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے, نہ انسان ان کی کوئی نیکی کا کوئی جو ہے وہ معاوضہ دے سکتا ہے. خدا نے ماں کی صورت میں بلیسنگ بخشی. اور آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پرانے عہد نامے میں جب خدا کو آپ دیکھتے ہیں, خدا باپ کو دیکھتے ہیں, تو ماں اور باپ کو اس طرح خدا نے تقسیم کیا ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا جو تھا وہ بگننگ تھا, شروع تھی دنیا کی, تو خدا تھوڑا سخت تھا. لیکن جیسے ہی نئے عہد نامے میں آپ آتے ہیں تو خدا ماں کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ اپنا رحم اور اپنا فضل بخشتا ہے. اور خدا بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہے, میرے ساتھ ذرا دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 23واں باب. اب بچوں کے لیے کیا حکم ہے اپنے ماں باپ کے. جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنیں کہ سلیمان خداوند کے لیے کیا جو ہے ہمارے لیے کیا پیغام دیتا ہے. مقدس سلیمان امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 25ویں آیت, اگر ہم نکالیے تو پلیز اس کو تلاوت کرنا. امثال کی کتاب اس کا 23واں باب 25ویں آیت. اپنے ماں باپ کو خوش کر, اپنی والدہ کو شادمان کر. اپنے والدین کو کیا کر, اپنے ماں باپ کو خوش کر, اور اپنی والدہ کو شادمان کر. ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کو خوش کر. اب خوشی کس طرح ہے؟ ماں باپ کو پیسے لا کر دیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, وہ بھی ایک وقت ہے. لیکن بگننگ میں جب بچے بڑھتے ہیں تو ماں بچوں کا کیا کام ہے, اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی بات کو سنیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, اس جگہ پہ جانا ہے, اس جگہ پہ نہیں جانا. یہاں آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, فوکس تعلیم پر کرنا ہے, نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف. اتنا میڈیا فاسٹ ہے, اتنی چیزیں ہیں کہ اگر بچے اپنی ماں باپ کی بات کو نہ سنیں تو وہ راہ سے گمراہ ہو جائیں. اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو خوش کر. اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں تو میں خدا کو خوش کرتا ہوں. کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر. تو میں اس کے ساتھ وعدہ ہے, شرط ہے, اور وہ شرط کیا ہے کہ میں تیری عمر زمین پر دراز کروں گا, میں تجھے برکت بخشوں گا, میں تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا, ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا, ہمیشہ تجھے فتح بخشوں گا, تجھے سرفرازی بخشوں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے جو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا بے تابع رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ایزک تھا وہ کس طرح ابراہیم کے تابع رہا. اس کو پتا تھا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں لیکن وہاں کوئی بلا نہیں ہے, اور اس نے لکڑیاں اٹھائی, اور جب باپ لے کر گیا اس کو لکڑیوں پہ لٹایا تو اس وقت تک بھی اس نے کوئی باپ سے نہیں کہا کہ مجھے تو ذبح کر رہا ہے. ماں باپ کی جو فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں, خدا فردوس کھول دیتا ہے, خدا رحمت کی بارش برسا دیتا ہے. اور جو بچے اپنے ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتے اور ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے وہ ہمیشہ تاریکی میں اور بربادی کی طرف جاتے ہیں. خدا ہمیں آج شام سکھانا چاہتا ہے کہ خدا نے مائیں ایک بہترین تحفہ دیا. اگر آپ اس کو سمجھیں, ماں ایک خوبصورت تحفہ ہے, باپ ایک خوبصورت بلیسنگ ہے جو خدا اپنی صورت میں دیتا ہے. خدا نے اپنے آپ کو ماں کہا, خدا نے اپنے آپ کو باپ کہا,
اور خدا آج بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری فکر میں رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ میں نے اس سے محبت کی، بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کا پہلا پیار انسان تھا اور اس نے انسان کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں خداوند کی محبت کو تو لکھا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون۔ اگر کوئی عہد کے صندوق کو چھوتا تھا تو خدا ادھر ہی اس کو مار ڈالتا، اور کوئی اگر جگہ چھوڑ کے جاتا تھا، روت کے سسر نے، اس کے ہسبینڈ نے، اس کے جیٹھ نے جب یروشلم کو چھوڑا تو خدا نے انہیں بھی جو ہے وہ بھی خداوند نے مر گئے، سزا دی، اور جب تک وہ وہاں رہے، بربادی میں رہے، تب واپس آئے تو خدا نے پھر روت کو اور نومی کو پھر جو ہے برکت بخشی، کیونکہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا برکتیں بخشتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس کی دہشت، اس کا خوف نظر آتا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کہتا ہے کہ میں تیسری پشت کو، چوتھی پشت کو بھی سزا دوں گا، میں تیری باپ دادا کی سزا تیسری چوتھی پشت کو دوں گا اور میں تجھے سزا دوں گا۔ اور خداوند جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، خداوند کے اس فضل میں آتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جہاں فضل ہے وہاں رحم ہے، جہاں فضل ہے وہاں محبت ہے، جہاں فضل ہے وہاں درگزر ہے، جہاں فضل ہے وہاں معافی ہے، وہاں محبت ہے، اور فضل یسوع مسیح ہے، کیونکہ اسے فضل کہا ہے، اسی کا فضل ہے جو ہمیں بخشتا ہے، اور یسوع مسیح ہمارے لیے فضل ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا جو تھا وہ اسی وقت رزلٹ دیتا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا نے اپنے بیٹے کو اس دکھ میں سے گزرا۔ اور آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اس سے پہلے شاید اس دکھ میں سے نہیں گزرا جو باپ کا دکھ ہوتا ہے، جو ماں کا دکھ ہوتا ہے۔ خدا جب اپنے بیٹے کو اس نے قربان کیا تو اس دکھ میں سے گزرا، اور جب اس دکھ میں سے گزرا تو خدا کی جو سوچ، جو اس کا رحم اور فضل جو تھا، اس نے فضل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانا کہ کس طرح انسان دکھ میں سے گزرتا ہے۔ اور خدا کا بیٹا جب اس دکھ میں سے گزرا تو خداوند نے لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیا۔ لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک پہنچے نوبت توبہ تک۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس پر ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ مقدس پاک کہتا ہے اب جو یسوع مسیح پہ ہیں ان میں سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا جب اس درد میں سے گزرا اپنے بیٹے کے، تو خدا نے لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں چوتھی پشت کو، تیسری پشت کو تیرے باپ دادا کی سزاؤں کا بدلہ دوں گا، لیکن خدا رحم کرتا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پترس کہتا ہے خدا تحمل کرتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے کہ یہ شخص کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے، یہ شخص اپنے گناہوں سے پھر جائے، یہ شخص اپنے آپ کو جھکا دے، یہ شخص اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ زندگی اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے، اور خدا مسیح اسی طرح لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ مسیح کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے، مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسیح کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور خدا ہمیں نئی ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے۔ جب خدا ہمیں گناہ میں سے اور دکھ میں سے نکالتا ہے تو خدا ہمارے لیے ایک بہتر اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔ تجربہ بہت ضروری ہے۔ کلام میں لکھا ہے مرنے سے پہلے ہمیں تجربہ حاصل کرنا ہے۔ جب تک مجھے خداوند کا تجربہ حاصل نہیں ہے، مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لکھا ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو، اور نئے سرے سے تب بھی پیدا ہوں گے
जब अपने आप को खुदावंद के हाथों में, जब यीशु को मैं पहन लूंगा तो फिर मैं नजर नहीं आऊंगा, वो नजर आएगा। अगर मैं अभी कैसे पहन लूं, चोगा पहन लूं, तो मेरा सारा जिस्म नजर नहीं आएगा, मेरे कपड़े नजर नहीं आएंगे, बल्कि सफेद, सब कुछ सफेद हो जाएगा। सिर्फ मेरा चेहरा रहेगा, बाकी सारा जिस्म मेरा सफेद हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं खुदावंद में चला जाता हूं तो मेरा सारा जिस्म छुप जाएगा और यीशु मुझ पर नजर आएगा। यीशु को पहन लो, ये है उसको पहनना, अपने आप को निकाल कर उसको अपने ऊपर पहन लेना, उसकी तालीम को पहन लेना, उसकी बातों को पहन लेना। और ये खुदा चाहता है, खुदा ये चाहता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। हम कब तक गॉसिप करते रहेंगे, हम तक कब तक दूसरों के लिए बातें करते रहेंगे, हम कब तक अपने आप को खुदा से दूर लेके जाते रहेंगे, कब तक? लेकिन वो वक्त आने वाला है जिस रात कोई काम खुदा ने वक्त मुकर रखी है हम सब, कब किसका वक्त आ जाए कुछ पता नहीं। उससे पहले कि हमारा वक्त आ जाए हमें अपने आप को तैयार करना है, खुदावंद के हाथों में देना है। और जब खुदावंद के हाथों में देंगे तो वो घाटे का सौदा नहीं, उसे कबूल कर लेना, उसके हाथों में अपनी जिंदगी दे देना। आप देखेंगे कि आप जो ख्वाहिश करेंगे खुदा आपकी पूरी करेगा। पहले उसको ढूंढो। हम पहले चीजों को ढूंढते हैं लेकिन उसको नहीं ढूंढते। वो कहता है पहले मुझे ढूंढो और फिर मैं तुझे दूंगा जो तू मांगता है। तजर्बे से, कलाम में लिखा है तजर्बे से मालूम करो, तजर्बे से मालूम करो कि मैं कैसा हूं। एक्सपीरियंस करो खुदा का कि खुदा कैसा है। और वो हमें दावत देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे हाथों को देख, मेरी पसली को देख, मेरा एक्सपीरियंस कर, देख मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं। खौफ न कर, क्योंकि आलम रवा की कुंजियां मेरे ही पास है। इस मदर डे पर खुदा हमें जो कलाम देना चाहता है, जो बरकत देना चाहता है, वो ये है कि मैं कितना सिंसियर हूं अपनी माँ के साथ। इन बच्चों के लिए चैलेंज है, मैं कितना सिंसियर हूं अपनी माँ बाप के साथ, मैं कितना ताबे रहता हूं अपनी माँ के साथ। मसीह खुदावंद अपनी माँ से प्यार करता है। जब उसने कहा कि बेटा यहाँ मैं खत्म हो गई, तो उसने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी माँ की बात को माना। और जब स्लीप पर था तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी माँ की फिक्र थी, उसे कोई और बात नहीं थी, उसे अपनी माँ की फिक्र थी, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करता। खुदा ने हमें ये सबूत दिया, ये नमूना दिया कि हम अपनी माँ को, अपने बाप को बरकत हासिल करें, उनसे प्यार करें, उनकी इज्जत करें। तो अगर नहीं करते तो ये वक्त चला जाएगा, गुजर जाएगा, बहुत तेजी गुजर जाएगा। और उसके बाद शायद हम लोग उस चीज़ को महसूस करें कि शायद खुदा हमें वक्त देता तो शायद मैं अपनी माँ की और अपने बाप की खिदमत कर लेता, शायद खुदा मुझे ये मौका देता तो मैं ये कर लेता, शायद खुदा मुझे ये देता शायद मैं ये कर लेता। लेकिन जब मौका था उस वक्त सोच नहीं थी, जब मौका नहीं था तो फिर सोच। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो जिंदगियां जो खुदावंद में है, मुबारक है वो लोग जो खुदावंद की बातों का तजर्बा हासिल करते हैं, मुबारक है वो जिंदगियां जिन्हें खुदा की शख्सियत का तजर्बा हासिल हुआ। और खुदा आज शाम हमें बरकत देना चाहता है। सिर्फ दिलों को खोलना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। लोग अपनी आंखें बंद नहीं करते, दुआ और लोग अपनी आंखें नहीं बंद करते, अपने मालिक के सामने झुकते नहीं है। किस तरह खुदा हमें बरकत देगा अगर मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं? किस तरह वो अपना हाथ खोलेगा जब तक मैं उसके सामने मांगूंगा नहीं? कब तक मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं? कब तक मैं घुटनों के पास उसके पास ठहरूंगा नहीं? कलाम में लिखा है कि झुक जाओ उसके सामने और अपनी मिन्नतें, अपनी दरखास्तें उसके सामने कर। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तो वो हमारे खताओं को माफ करता है। शाम सबों को बरकत और अपने जलाल के सामने इस मसीह के नाम से आमीन। हम दुआ करें। भाई यूसुफ को मैं दरखास्त करूँगा उस दुआ में हमारे दुआ करें। खुदा मेहरबान करे,
دل کی گہرائیوں سے رشتے گزار ہے، زندگی کے لیے زندگی کے تمام روحانی جسمانی نعمتوں برسوں کے لیے پاک خدا جو تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے ایماندار لوگوں کو دیتا ہے، اس خوبصورت کام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے بندہ کو اپنا پاک کلام